السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھیے یہ شارجہ کی مسجد نور ہے جہاں ابھی ہم نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، اور پیچھے یہ خیمہ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ خیمہ جو ہے افطار کا خیمہ ہے، اور یہاں پہ شارجہ میں، دبئی میں جگہ جگہ پہ ایسے خیمے ہوتے ہیں، اور ان خیموں کے ذریعے سے جو بیچارے ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مزدور لوگ ہیں، اسی طرح سے بہت سارے محتاج ہوتے ہیں، بہت سارے غریب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے یہاں پہ افطار کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ اصل میں عربوں کے جو خصوصیات اللہ نے ان کو عطا کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں میں اس میں سے 10% بھی اگر آ جائے نا، تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی ذلت کے، غربت کے دروازوں کو بند کر دیں گے۔ آج میں عربوں کی آپ کو کچھ خصوصیات بتانے والا ہوں، اور ساتھ میں تمیم بھائی ہے ہمارے میزبان، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مہمان نوازی کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں تمیم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا، بیچ میں اگر مجھے کچھ لقمے کی ضرورت پڑی تو آپ بھی لقمہ دیجئے، اور میری بات کو جو ہے تھوڑا سا کنٹینیو کرائیے۔ جیسے میں عربوں کی صفات بتانے والا ہوں، سب سے پہلی صفت ہے عقیدہ۔ عربوں کے جو عقیدے ہیں نا، عقیدے توحید کے معاملے میں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ہم انڈینز کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے عقیدوں میں بہت بگاڑ ہے۔ ہم گنگا میں گئے تو گنگا داس ہو جاتے، جمنا میں گئے تو جمنا داس ہو جاتے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدوں کا، ہمارے عقیدے درست نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو ہے عقائد کے معاملے میں عربوں سے، میں بتا رہا ہوں نا، اگر ہمارے اندر ان کا 10% بھی آ جائے، اس میں سے پہلی چیز میں نے عقیدہ اسی لیے لیا کہ عقیدہ جو ہے، عقیدے کے لائن سے عربوں کو دیکھیں گے تو توحید میں یہاں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں ایسا ہے نا کہ اللہ معاف کرے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے کبھی جو ہے کسی اور مسئلے کے لیے ہم لوگ توحید کے معاملے میں پختہ نہیں ہیں۔ اور ہمارے اپنے بھی معاملات ایسے ہیں، گھریلو معاملات، کوئی بیمار ہو گیا تو عاملوں کے، باباؤں کے پاس چلے گئے، اور قبروں پہ چلے گئے، اور بزرگوں کے پاس چلے گئے، اور لیمبو ہری مرچی کے چکروں میں پڑ گئے۔ تو ہماری یہ جو قبر پرستی ہے، ہماری جو بزرگ پرستی ہے، اکابر پرستی ہے، حضرت کے قدم پڑتے ہی بولے گھر میں رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول، یہ جو ہمارے خراب عقیدے ہیں، یہ آپ کو عربوں کے اندر نہیں ملیں گے۔ عربوں نے سب سے بڑی جو ان کی صفت ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدوں کی حفاظت کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ تو عقائد کے لائن سے ہم نے ان سے سیکھنا چاہیے۔ اس معاملے میں دنیا میں ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات کے اندر جو عبادتیں سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والی ہے، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ اب یہ چیز میں نے بھی دیکھا ہوں، تمیم بھائی آپ بھی مجھے درمیان میں لقمہ دیتے رہو، کہ ہر عرب جو ہے نا، وہ اپنی کار کے اندر ایک مصلی، ایک جانماز ضرور رکھتا ہے۔ جی صحیح۔ ہر عرب کے پاس میں، چاہے وہ سعودی کا عرب ہو، چاہے وہ عمان کا عرب ہو، چاہے وہ قطر کا عرب ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا عرب ہو، ان کے پاس میں جو ہے ایک تو قرآن کریم، دوسرا جانماز، مصلی، تیسرے تسبیح، مسواک، یا ایسی چیز ہے، مطلب وہ یونیفارم ہے عربوں کا۔ جی صحیح۔ تو عرب جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا یہ عبادت کے لائن سے۔ اور ہمارا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں معاملہ یہ ہے، نمازوں کی ہمارے مسجد کے باہر لوگ چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور پھر بولتے ہیں ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، اور ہمارے خلاف میں یہود و نصارہ سازش کر رہے ہیں۔ مطلب یہود و نصارہ نے بولے تم کو مسجد کے چبوتروں پہ بیٹھو اور مسجد کے اندر نماز کے لیے مت جاؤ، یعنی ہر معاملے میں ہم لوگ یہود و نصارہ پہ لا کے تھوپ دیتے ہیں۔ تو عربوں میں نے یہ صفت دیکھا ہوں ماشاءاللہ، کہ عرب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نمازوں کا جو اہتمام ہے عربوں کا، وہ قابل تعریف ہے۔ تو عبادت، نماز کے علاوہ روزے ہے، اتنی گرمی کے، اتنے سختی کے روزے ہے،
मगर माशाल्लाह अभी अपन देख रहे मस्जिद में इफ्तार के अंदर कैसा लोगों का हुजूम होता है, किस तरीके से लोग पहुंचते हैं। उसके अलावा जो है ज़कात है, ये लोग उसका पूरा एहतमाम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैं जो है एक मुल्क में गया था तमीम भाई जी, मैं उस मुल्क का नाम नहीं बोलूँगा। मैं उस मुल्क में गया और उस मुल्क के अंदर जो है एक इलाके में हमको जाने का मौका मिला जो मुसलमानों का इलाका था। अच्छा। लेकिन पसमानदा था जी, यानी गुर्बत और इफलास के वहाँ पे हालात थे। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ के एक बस्ती के अंदर एक स्कूल देखा जी, जहाँ स्कूल और मदरसा दोनों तालीम हो रही थी, लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए। और वो पूरा जो है ना ऐसा जंगल का इलाका था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे एकदम ऐसी पुख्ता इमारत बनी हुई थी स्कूल की जी जी। तो मैं वहाँ गया, मैं मैनेजमेंट से मिला, वहाँ के प्रिंसिपल से मैंने बात किया। तो वहाँ पे वो इमारत के नीचे जो है एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये जो इमारत बनी हुई है वो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात के ताउन से बनी हुई है। अच्छा। फिर हमने तहकीकात किए तो पता चला कि भाई यहाँ ज़कात का एक ऐसा सिस्टम चलता है जिसके तहत में ये लोग ऐसे जो दुनिया के गरीब और मुफलिस लोग हैं उनकी ऐसी मदद भी करते हैं, और जिन मुल्कों में तालीम की ज़रूरत है, स्कूल की और मदारिस की ज़रूरत है, उन मुल्कों में मदरसे और स्कूल भी कायम करते हैं जी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ा, वहाँ मस्जिद भी थी, और मैंने ख़ास यहाँ की हुकूमत के लिए दुआ किया। मैं बोला पूरी दुनिया जो है वो ऐसे मुल्कों में जाके वो क्या समझती है कि ये लोग खाली पैसा कमा रहे, और लोग खाली इनकी दुनियादारी देखते हैं कि इनके पास बिल्डिंगें ऐसी है और इनके पास में कार वैसी है और इनके पास में ये ऐसा है और वो वैसा है। लेकिन लोगों को ये नज़र नहीं आता कि वो अपने ज़कात के ताउन से एक ऐसा मुल्क, जहाँ पे मैं गया, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वो मुल्क के अंदर जंगल के अंदर इन्होंने एक इमारत कायम की हुई है और वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं दूर दूर से आके। तो मुझे बताओ कितना सवाब मिलेगा इनको जी। तो ये अच्छाइयाँ भी है जो हम लोगों ने देखना चाहिए कि माशाअल्लाह ये वो सिफात है, ये वो अच्छाइयाँ हैं। देखिए जगह जगह मस्जिद है मोहतरम दोस्तों, ये एक ही जगह पे माशाअल्लाह 3 मस्जिदें नज़र आ रही हैं मुझे। तो ये जो इनका पैसा खर्च करने का जो मिजाज है ना जी तमीम भाई जी। अब मैं आपको हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बताता हूँ कि हम लोग भी पैसा खर्च करते हैं, मगर कहाँ खर्च करते हैं? बेमहल जगहों पे, शादी में खर्च करेंगे। और अभी मैं आपको देखो, मेरे एक वीडियो के नीचे जो है ना एक नौजवान ने कमेंट किया जी, और वो वीडियो था हमारा कि भाई अपने ऐसे रिश्तेदार जो अपने से नाराज़ रहते हैं, मैंने बोला उनकी भी मदद करो ज़कात के पैसों से। तो नौजवान ने उसके नीचे कमेंट किया, बोले मुफ्ती साहब क्या रिश्तेदारों की मदद करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। बोले मेरा सगा साला उसके पास में iPhone 14 है जो 1.5 लाख रुपये का आता है, और बोले उसके पास में बुलेट है, वो अपने बर्थडे पे 25 हज़ार का केक काटता है। 25,000 का केक? हाँ, 25,000 का केक। और उसके अलावा जो है जो ऐसे जो दिखावे के खाने होते हैं, 11वीं शरीफ में बिरयानी पक रही है और मुहर्रम में बिरयानी पक रही है, सिर्फ नाम के लिए कि भाई बैनर के ऊपर मेरा भी नाम आ जाए और मोहल्ले वालों को पता चले कि कितना बड़ा सखी दाता है। अच्छा। हाँ, तो 11वीं शरीफ में करोड़ों लाखों रुपये लुटा रहे हैं। बोले मुफ्ती साहब हैरत के साथ में मैं बताऊंगा कि मेरी सगी सास जो है वो लोगों के घरों में बर्तन धोती है, यानी माँ बर्तन धो रही है और बेटा जो है 25,000 का केक काट रहा है। बेटा जो है 11वीं शरीफ के ऊपर 2-2 लाख रुपये खर्च कर रहा, बेटा जो है मुहर्रम में 2-2 लाख खर्च कर रहा, बेटा कुर्बानी का बकरा लेके आ रहा 70-70, 60-60 हज़ार का, सिर्फ नाम नमूद के लिए कि देखो ये कितना बड़ा पैसे वाला है। और उसकी सगी माँ लोगों के घर में बर्तन धोने जा रही है और बर्तन धोकर वो माँ अपना गुजर बसर कर रही है। तो कितने अफसोस की बात है ये। तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में लोगों को क्या लगता है ये पैसा है तो हमारा ही है, हम जैसा चाहेंगे वैसा खर्च करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अरे भाई पैसा तुम्हारा नहीं है, वो पैसे में और लोग भी हिस्सेदार है तुम्हारे पैसे के अंदर। उसमें तुम्हारे माँ बाप का भी हक है, उसमें तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है,
اس میں تمہارے اولادوں کا بھی حق ہے، اس میں تمہارے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے، اس میں امت کے غریبوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ جو صفت یہ عربوں میں ہے نا، اب جیسا ان لوگوں نے یہ جو پنڈال لگائے ہوئے ہیں، اب یہ تو بیچارے ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے اپنے گھروں پہ عالی شان طریقے سے یہ لوگ افطار کر سکتے ہیں، دنیا کی بہترین سے بہترین نعمتیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ صفات کی وجہ سے اللہ نوازتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، اس ملک میں جنگل کے اندر میں نے جب وہ مدرسہ دیکھا، اتنی خوشی ہوئی مجھے، جہاں پہ دور دور تک لوگوں کے پاس میں پختہ عمارت نہیں ہے، وہاں انہوں نے مدرسے والوں کو اچھی پختہ عمارت بنا کے دی ہے، بچوں کو فری میں کتابیں دیے اور فری میں مفت میں وہاں تعلیم ہو رہی ہے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹیچروں کی جو تنخواہ ہے وہ بھی یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جاتی ہے، اور وہ گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ ہے، مطلب جو زکوٰۃ کا فنڈ ہے، جس میں یہاں کے لوگ اس میں پیسہ دیتے ہیں، وہ خرچ سے۔ تو بھائی تم جب دوسروں کا حق ادا کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ بالکل تم کو نوازیں گا۔ ابھی میں آپ کو میری ایک مثال دے کے بتاتا ہوں۔ اسی ملک میں جہاں کا میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں نا جی، اسی ملک میں میں فٹ پاتھ کے اوپر ایسا راستے سے، بعد میں ہم لوگ شہر میں آ گئے، تو فٹ پاتھ پہ راستے سے میں گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے، عورت تھی وہ بیچاری بڈھی، اس کا پیر کا انگوٹا سڑ گیا ہوا تھا، یعنی کچھ مرض تھا اور بھیک مانگ رہی تھی جی، بولے مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے، دوا کے لیے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں بولا چلو میں تم کو جو ہے دوا خانے میں لے کے جاتا ہوں۔ تو میں نے جو ہے وہی پڑوس کے اندر ہی ایک دوا خانہ تھا، وہاں لے کر گیا۔ مشکل سے اپنے انڈیا کے حساب سے کچھ 1800 روپیہ خرچہ آیا مجھے۔ وہ دوا وغیرہ ساری وہ اس کا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، انہوں نے جو ہے پورا صاف ستھرا کیے، اور وہ کرنے کے بعد میں جو ہے اس کا علاج بھی کر دیا، انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کر دیا۔ اپن آگے کیا ہوٹل کے پاس؟ جی 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 ماشاء اللہ۔ تو ہاں کنٹینیو کریے، کوئی بات نہیں۔ چلیے، تو اصل میں محترم دوستو، ہم لوگ اس ریسٹورنٹ میں آج تمیم بھائی کا ارادہ تھا کہ دمشق ریسٹورنٹ میں آج کھانا کھائیں گے۔ خیر، تو بات میں مکمل کرتا ہوں۔ تو وہ علاج وغیرہ وہ سب ہو گیا، اس کے بعد میں نے اس کو دوا گولی اور اس کے علاوہ اور اس کو کچھ پیسے دیا، اور میں نکل گیا وہاں سے۔ لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا بھائی اپنے پاس جو پیسہ ہے وہ کچھ اپنے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے وہ، کیونکہ ابھی اپن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے دولت والے اور بڑے بڑے مال والے جو ہے نا، وہ دنیا سے جب جاتے تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو کچھ آپ کے پیسے میں ایسے لوگوں کا بھی حق ہے، ایسے لوگوں کا بھی حصہ ہے، اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے۔ اس کا احساس ہوگا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کمی نہیں کریں گا، اللہ تعالیٰ اور نوازیں گا آپ کو۔ تو یہاں کی گورنمنٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ یہ لوگ خالی اپنے ملک پہ نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی غریب مسلمانوں پر، وہاں کے بچوں کے تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اسکول بناتے ہیں اور مدارس بناتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو بھی عبرت حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اعزاء اقربا، اپنے پڑوسیوں پہ خرچ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔